پردہ کیا عورتوں پر ظلم ہے؟ سماج اور معاشرے میں دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر، اسلامی تعلیمات پر جہاں بہت سارے اعتراضات ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام نے خواتین کو حجاب، پردے کا حکم دے کر نعوذ باللہ ان پر ظلم کرتا ہے، انہیں گھر کی چہار دیواری میں قید و بند کر کے ان پر ظلم کرتا ہے۔ تو اس شبہے کا ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ازالہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں جو سمجھنا ہے کہ خواتین کے لیے جو پردے کا حکم ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک اور رازق ہے، وہ اپنے بندوں کو جن احکامات کا مکلف کیا ہے وہ عقل اور فطرت کے بالکل موافق ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 40/6 میں اللہ نے کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس رب العالمین نے جو دین ہمیں دین اسلام کی شکل میں عطا کیا ہے، اس دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 70/8 میں فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہارے اوپر دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی ہے۔ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، اس میں بندوں پر کسی قسم کی کوئی تنگی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ دین اسلام بالکل آسان دین ہے اور عقل اور فطرت کے بالکل موافق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 150/7 میں ذکر کیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کے بوجھ کو اور جو توق اور بیڑیاں ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی زمانے جاہلیت کی، اسلام سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ان ساری تنگیوں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، انسانیت سے وہ بوجھ اٹھانے کے لیے، اور لوگوں کو ایک صاف ستھرا دین، آسان دین پر عمل کرنے کے لیے دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ آپ دیکھیے زمانے جاہلیت میں عورتوں کا کیا مقام تھا، عورتوں کو اس زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اسلام نے انہیں عزت بخشی، اسلام نے ان کو بلند مقام عطا کیا، اور انہیں صرف جینے کا حق نہیں دیا بلکہ عزت کے ساتھ جینے کا حق عطا کیا۔ اس لیے میں خواتین اسلام سے گزارش کروں گا کہ مذہب اسلام میں، دین اسلام میں خواتین کے سب سے زیادہ حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ دین اسلام خواتین کے مکمل حقوق کا لحاظ رکھتا ہے اور ان کو اسلام نے جو عزت بخشی ہے، ان کو جو مقام عطا کیا ہے، دنیا کے کسی دین اور مذہب نے ان کو وہ مقام عطا نہیں کیا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ دین اسلام سے قریب ہوں، دین اسلام کی تعلیمات پر، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اس لیے کہ یہی دین اسلام اللہ کے نزدیک محبوب اور مقبول دین ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین محبوب اور مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔
اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 پر 5 میں اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اور مذہب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا وہ دین و مذہب قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو پردے کا حکم دیا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے، اس میں خواتین پر کوئی ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دین اسلام جو ہمیں پردے کی تعلیم دیتا ہے یہ دین آسانی پر مبنی ہے، اس دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔